ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شعائر اللہ تقدیس ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تھے احکام حج، اور ان پر جو جزا ملتی ہے اس کا بیان اب اور سنو۔ جو شخص حرمات باری تعالیٰ کی عزت کرے، یعنی گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچے، ان کے کرنے سے اپنے تئیں روکے اور ان سے بھاگتا رہے، اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ جس طرح نیکیوں کے کرنے پر اجر ہے، اسی طرح برائیوں کے چھوڑنے پر بھی ثواب ہے۔ مکہ، حج، عمرہ بھی حرمات باری تعالیٰ ہیں، تمہارے لیے چوپائے سب حلال ہیں، ہاں جو حرام تھے وہ تمہارے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ جو مشرکوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نام رکھ چھوڑے ہیں، یہ اللہ نے نہیں بتلائے۔ اللہ کو جو حرام کرنا تھا بیان فرما چکے ہیں، جیسے مردار جانور، بوقت ذبح بہا ہوا خون، سور کا گوشت، اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا ہوا اور گلا گھوٹا ہوا وغیرہ۔ تمہیں چاہیے کہ بت پرستی کی گندگی سے دور رہو۔ آیت میں من یہاں پر بیان جنس کے لیے ہے، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس آیت میں شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 قل انما حرم ربی آیت میں ہے، یعنی میرے رب نے گندے کاموں کو حرام کر دیا، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور گناہ اور سرکشی کو اور بے علمی کے ساتھ اللہ پر باتیں بنانے کو، اسی میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ارشاد ہو۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر تکیے سے الگ ہٹ کر فرمایا، اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت یعنی گواہی دینا۔ اسے بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ رسول اللہ اب نہ فرماتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان مروی ہے کہ اللہ کے دین کو خلوص کے ساتھ تھام لو، باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں نہ بنو۔ پھر مشرک کی تباہی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے، بس یا تو اسے پرند ہی اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی ہلاکت کے دور دراز گڑھے میں پہنچا دے گی۔ چنانچہ کافر کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور وہیں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہ حدیث پوری بحث کے ساتھ سورہ ابراہیم میں گزر چکی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں مشرکوں کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ مثل اس کے ہے جسے شیطان باولا بنا دے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ یہ سن لیا، اب اور سنو۔ اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قربانی کے مسائل۔ اللہ کے شعائر کی جن میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں، حرمت و عزت بیان ہو رہی ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنا اللہ کے فرمان کی توقیر کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی قربانی کے جانوروں کو فربا اور عمدہ کرنا۔ سہل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پال کر انہیں فربا اور عمدہ کرتے تھے، تمام مسلمانوں کا یہی دستور تھا۔ پس گو اور رنگت کے جانور بھی جائز ہیں، لیکن سفید رنگ کے جانور افضل ہیں۔
صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھیڑے چت کپڑے بڑے بڑے سینگ والے اپنی قربانی میں ذبح کیے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑا بڑے سینگ والا چت کپڑا ذبح کیا جس کے منہ پر آنکھوں کے پاس اور پیروں پر سیاہ رنگ تھا۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھیڑے بہت موٹے تازے چکنے چت کپڑے خسی ذبح کیے۔ سنن ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت اس کی آنکھوں کو اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں اور آگے سے کٹے ہوئے کان والے کی پیچھے سے کٹے ہوئے کان والے کی لمبائی میں چرے ہوئے کان والے کی سوراخ والے کی قربانی نہ کریں۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ نے سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی شرح میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ آدھا یا آدھے سے زیادہ کان یا سینگ نہ ہو۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں اگر اوپر سے کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے عربی میں قسمہ کہتے ہیں، اور جب نیچے کا حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے عضب کہتے ہیں، اور حدیث میں لفظ عضب ہے، اور کان کا کچھ حصہ کٹ گیا ہو تو اسے بھی عربی میں عضب کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے جانور کی قربانی گو جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہی نہیں، بظاہر یہی قول مطابق حدیث ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سینگ سے خون جاری ہے تو جائز نہیں، ورنہ جائز ہے، واللہ اعلم۔ سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے عیبدار جانور قربانی میں جائز نہیں، وہ کانا جانور جس کا بھینگا پن ظاہر ہو، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری کھلی ہوئی ہو، اور وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور وہ دبلا پتلا مریل جانور جو گودے بغیر کا ہو گیا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی صحیح کہتے ہیں۔ یہ عیوب وہ ہیں جن سے جانور گھٹ جاتا ہے، اس کا گوشت ناقص ہو جاتا ہے، اور بکریاں چرتی چگتی رہتی ہیں مگر یہ بوجہ اپنی کمزوری کے چارہ پورا نہیں پاتا۔ اسی لیے اسی حدیث کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے، ہاں بیمار جانور کے بارے میں جس کی بیماری خطرناک درجے کی نہ ہو، بہت کم ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دونوں قول ہیں۔ پس خریدتے وقت جانور کا فربا ہونا، تیار ہونا، بے عیب ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آنکھ کان دیکھ لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قربانی کے اونٹ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ محمد بن ابی موسیٰ فرماتے ہیں عرفات میں ٹھہرنا اور مزدلفہ اور رمی جمار اور سر منڈوانا اور قربانی کے اونٹ یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کے بالوں میں اون میں تمہارے لیے فوائد ہیں، ان پر تم سوار ہوتے ہو، ان کی کھالیں تمہارے لیے کار آمد ہیں۔ یہ سب ایک مقررہ وقت تک یعنی جب تک اسے اللہ کی راہ نہیں کیا ان کا دودھ پیو، ان سے نسلیں حاصل کرو۔ جب قربانی کے لیے مقرر کر دیا پھر تو وہ اللہ کی چیز ہو گیا۔ اور بزرگ کہتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اب بھی سواری لے سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص کو اپنی قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اسے قربانی کی نیت کا کر چکا ہوں۔ رسول اللہ نے دوسری یا تیسری بار فرمایا افسوس بیٹھ کیوں نہیں جاتا؟ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جب ضرورت اور حاجت ہو تو سوار ہو جایا کرو، یعنی ان جانوروں پر جنہیں تم نے اللہ کے نظر کیا ہے کہ انہیں قربان کرو گے۔ ایک شخص کی قربانی کی اونٹنی نے بچہ دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا کہ اس کو دودھ پیٹ بھر کر پی لینے دے، پھر بھی اگر بچ رہے تو خیر اپنے کام ملا، اور قربانی والے دن اسے اور اس بچے کو دونوں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی قربانی گاہ بیت اللہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں فرمایا ہدیم بالغ الکعبۃ، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں فرمایا والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ۔ بیت العتیق کے معنی اس سے پہلے ابھی بیان ہو چکے ہیں فالحمدللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے حلال ہو جاتا ہے، دلیل میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کے معبود برحق صرف ایک ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تم انہی کی تابع فرما بن جاؤ۔ اے نبی، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت و اقامت کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قربانی کی اہمیت۔ فرمان ہے کہ کل امتوں میں ہر مذہب میں ہر گروہ کو ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا۔ ان کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا، وہ بھی اللہ کے نام ذبیحہ کرتے تھے۔ سب کے سب مکے میں اپنی قربانیاں بھیجتے تھے تاکہ قربانی کے چوپائے جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ کے پاس بھی 2 بھیڑے چت کپرے بڑے بڑے سینگوں والے لائے گئے۔ آپ نے انہیں لٹا کر ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا۔ تم سب کا معبود برحق اللہ ایک ہے۔ گو شریعت کے بعض احکام عدل بدل ہوتے رہے، لیکن توحید میں اللہ کی یگانگت میں کسی رسول کو کسی نیک امت کو اختلاف نہیں ہوا۔ سب اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف تمام جہان کو بلاتے رہے۔ سب پر اول وحی یہی نازل ہوتی رہی۔ بس تم سب اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کے ہو کر رہو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کی اطاعت میں استحکام کرو۔ جو لوگ مطمئن ہیں، جو متواضع ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو ظلم سے بیزار ہیں، مظلومی کی حالت میں بدلہ لینے کے خوگر نہیں، مرضی مولا رضائے رب پر راضی ہیں، انہیں خوشخبریاں سنا دیں۔ وہ مبارکباد کے قابل ہیں جو ذکر الہی سنتے ہی دل نرم کر کے خوف ربانی سے پر کر کے رب کی طرف جھک جاتے ہیں، کٹھن کاموں پر صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر تم نے صبر و سہار کی عادت نہ ڈالی تو تم برباد کر دیے جاؤ گے۔ والمقیمی کی قرأت اضافت کے ساتھ تو جمہور کی ہے، لیکن ابن سویقع نے والمقیمین پڑھا ہے اور الصلاۃ کا زبر پڑھا ہے۔ امام حسن نے پڑھا تو ہے نون کے حذف اور اضافت کے ساتھ، لیکن الصلاۃ کا زبر پڑھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ نون کا حذف یہاں پر بوجہ تخفیف کے ہے، کیونکہ اگر بوجہ اضافت مانا جائے تو اس کا زیر لازم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بوجہ قرب کے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ فریضہ ربانی کے پابند ہیں اور حق اللہ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا دیتے رہتے ہیں۔ اپنے گھرانے کے لوگوں کو، فقیروں، محتاجوں کو اور تمام مخلوق کو جو بھی ضرورت مند ہوں، سب کے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، منافقوں کی طرح نہیں کہ ایک کام کریں تو ایک کو چھوڑیں۔ سورہ براءہ میں بھی یعنی سورہ توبہ میں یہی صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہیں پوری تفسیر بھی بحمد اللہ ہم کر آئے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر اللہ کے نام کو پڑھ کر نحر کرو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ، اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپائیوں کو تمہارے ماتحت کر رکھا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قربانی کے فضائل۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے جانور پیدا کیے اور انہیں اپنے نام پر قربان کرنے اور اپنے گھر بطور قربانی کے پہنچانے کا حکم فرمایا، اور انہیں شعائر اللہ قرار دیا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں حکم فرمایا، لا تحلوا شعائر اللہ الآیہ، کہ نہ تو اللہ کے ان عظمت والے نشانات کی بے ادبی کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی گستاخی کرو۔
پس ہر اونٹ گائے جو قربانی کے لیے مقرر کر دیا جائے وہ بدن میں داخل ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ کی ہے۔ گو بعض لوگوں نے صرف اونٹ کو ہی بدن کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اونٹ تو ہے ہی، گائے بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، اسی طرح گائے بھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ میں 7 شریک ہو جائیں اور گائے میں بھی 7 آدمی شرکت کر لیں۔ امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں ان دونوں جانوروں میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ مسند احمد میں اور سنن نسائی میں ایسی حدیث بھی آئی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں تمہارا اخروی نفع ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تو قرض اٹھا کر بھی قربانی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے دریافت کرنے پر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارا بھلا ہے۔ پس اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان جانوروں میں ثواب ہے، نفع ہے، ضرورت کے وقت دودھ پی سکتے ہو، سوار ہو سکتے ہو۔ پھر ان جانوروں کے قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا نام پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فراغت پاتے ہی رسول اللہ کے سامنے بھیڑا لایا گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا۔ پھر کہا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے۔ سنن نبی داؤد میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عید والے دن رسول اللہ کے پاس 2 بھیڑے لائے گئے، انہیں قبلہ رخ کر کے رسول اللہ نے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامته پڑھ کر، جس کا ترجمہ ہے میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہے جن کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی خوشنودی کے واسطے ذبح کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے۔ پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر ڈالا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ صواف کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اونٹ کو 3 پیروں پر کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ کر بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولک پڑھ کر اسے نحر کرنے کے کیے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو نحر کرنے کے لیے بٹھایا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر دے اور اس کا پیر باندھ کر اسے نحر کر، یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان سے فرمایا تھا کہ بائیں طرف سے نحر کیا کرو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر کیے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں حربہ تھا جس سے آپ زخمی کر رہے تھے قربانی کے اونٹوں کو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں صوافن ہی یعنی کھڑے کر کے پاؤں باندھ کر، صواف کے معنی خالص کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، تم نہ کرو، صرف اللہ اکیلے کے نام پر ہی قربانی کیا کرو۔ پھر جب یہ زمین پر گر پڑیں یعنی نحر ہو جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں تو خود کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ، نیزہ مارتے ہی ٹکڑے کاٹنے شروع نہ کرو جب تک روح نہ نکل جائے اور ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے، دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھو، اور جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ ذبح کرو، چھری تیز کر لیا کرو اور جانور کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جانور میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے، اس کٹے ہوئے حصے کا کھانا حرام ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اسے خود کھاؤ۔ بعض سلف تو فرماتے ہیں یہ کھانا مباح ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب ہے، اور لوگ کہتے ہیں واجب ہے،
اور مسکینوں کو بھی، خواہ وہ گھروں میں بیٹھنے والے ہوں خواہ در بدر سوال کرنے والے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ قانع تو وہ ہے جو صبر سے گھر میں بیٹھا رہے، اور معتر وہ ہے جو ادھر ادھر آئے جائے لیکن تاہم سوال نہ کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع وہ ہے جو صرف سوال پر بس کرے، اور معتر وہ ہے جو سوال تو نہ کرے لیکن اپنی عاجزی مسکینی کا اظہار کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قانع وہ ہے جو مسکین ہو آنے جانے والا، اور معتر سے مراد دوست اور ناتواں لوگ اور وہ پڑوسی جو گو مالدار ہوں لیکن تمہارے ہاں آئے جائے، اسے وہ دیکھتے ہوں، وہ بھی ہیں جو طمع رکھتے ہوں، اور وہ بھی جو امیر فقیر موجود ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع سے مراد اہل مکہ ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ قانع سے مراد تو سائل ہے، یعنی مانگنے والا، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ سوال کے لیے دراز کرتا ہے، اور معتر سے مراد وہ جو ہیرے پھیرے کرے کہ کچھ مل جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، تہائی اپنے کھانے کو، تہائی دوستوں کے دینے کو، تہائی صدقہ کرنے کو۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت کو جمع کر رکھنے سے منع کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ تک نہ روکا جائے، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ، جمع کرو جس طرح چاہو۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کھاؤ، کھلاؤ اور اللہ کی راہ میں دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے والا آدھا گوشت آپ کھائے اور باقی آدھا صدقہ کر دے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے خود کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ، اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ کھاؤ، جمع ذخیرہ کرو اور اللہ کی راہ میں دو۔ اب جو شخص اپنی قربانی کا سارا گوشت خود ہی کھا جائے تو ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس پر کچھ حرج نہیں۔ بعض کہتے ہیں اس پر ویسی ہی قربانی یا اس کی قیمت کی ادائیگی ہے، بعض کہتے ہیں آدھی قیمت دے، بعض آدھا گوشت، بعض کہتے ہیں اس کے اجزاء میں سے چھوٹے جز کی قیمت اس کے ذمے ہے، باقی معاف ہے۔ کھال کے بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، اس کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن انہیں بیچو نہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا بعض علماء نے اسے بیچنے کی رخصت دی ہے، بعض کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ہمیں اس دن نماز عید ادا کرنی چاہیے، پھر لوٹ کر قربانیاں کرنی چاہیے۔ جو ایسا کرے اس نے سنت کی ادائیگی کی، اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی اس نے گویا اپنے گھر والوں کے لیے گوشت جمع کر لیا، اسے قربانی سے کوئی لگاؤ نہیں، یعنی اسے قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربانی کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکل آئے اور اتنا وقت گزر جائے کہ نماز ہو لے اور 2 خطبے ہو لیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے بعد کا اتنا وقت بھی کہ امام ذبح کر لے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے امام جب تک قربانی نہ کرے تم قربانی نہ کرو۔ رہا ابو حنیفہ کا معاملہ تو اس کے نزدیک گاؤں والوں پر عید کی نماز ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں، ہاں شہری لوگ جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو لے قربانی نہ کریں۔ لیکن یہ مذہب مردود ہے، صحیح احادیث اور دیگر سلف کے مذہب کے خلاف ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف عید والے دن ہی قربانی کرنا مشروع ہے، اور قول ہے کہ شہر والوں کے لیے تو یہی ہے کیونکہ یہاں قربانیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن گاؤں والوں کے لیے عید کا دن اور اس کے بعد کے ایام تشریق۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10ویں اور 11ویں تاریخ سب کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کے بعد کے 2 دن، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن جو ایام تشریق ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن ذوالحجہ کے خاتمے تک ہیں، لیکن یہ قول غریب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارا فرما بردار اور زیر اثر کر دیا ہے کہ جب تم چاہو سواری لو، جب چاہو دودھ نکال لو، جب چاہو ذبح کر کے گوشت کھا لو، جیسے سورہ یاسین میں آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 73، یعنی اولم یرو سے افلا یشکرون تک بیان ہوا ہے۔ یہی فرمان یہاں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور ناشکری ناقدری نہ کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون،
بلکہ اللہ کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اللہ کی رہنمائی کے شکریہ میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ نیک لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے۔ سامعین، ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تقوی کی فضیلت۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قربانیوں کے وقت اللہ کا نام بڑائی سے لیا جائے، اسی لیے قربانیاں مقرر ہوئی ہیں کہ خالق، رازق، معبود برحق اللہ کا حکم مانا جائے، نہ کہ قربانیوں کے گوشت و خون سے اللہ کو کوئی نفع ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز اور کل بندوں سے بے نیاز ہیں۔ جاہلیت کی بے وقوفیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ان پر خون کا چھیٹا دیتے تھے۔ یہ بھی دستور تھا کہ بیت اللہ پر قربانی کا خون چھڑکتے۔ مسلمان ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تو تقوی کو دیکھتے ہیں، اسی کو قبول فرماتے ہیں اور اسی پر بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ ان کی نظریں تمہارے مال پر ہیں، بلکہ اللہ کی نگاہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہیں۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ خون کا قطرہ الگ ہوتے ہی قربانی مقبول ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ عامر شعبی رحمہ اللہ سے قربانی کی کھالوں کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا، اللہ کو گوشت و خون نہیں پہنچتا، اگر چاہو بیچ دو، اگر چاہو خود رکھ لو، اگر چاہو اللہ کی راہ میں دے دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے کہ تم اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی راہ پا کر اللہ کی مرضی کے کام کرو اور نامرضی کے کاموں سے رک جاؤ اور اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ جو لوگ نیک کار ہیں، حدود الہی کے پابند ہیں، شریعت کے عامل ہیں، رسولوں کو سچا جانتے ہیں، وہ مستحق مبارکباد اور لائق خوشخبری ہیں۔ امام مالک و سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکوٰۃ جتنا مال ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ قربانی واجب و فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی، پس وجوب ساقط ہو گیا، یعنی قربانی کا دینا کچھ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ابو شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پڑوس میں رہتا تھا، یہ دونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ لوگ ان کی اقتدا کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت کفایہ ہے، جبکہ محلے میں سے یا گلی میں سے یا گھر میں سے کسی ایک نے کر لی، باقی سب پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ مقصود صرف شعار کا ظاہر کرنا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے، اوروں کو بھی کھلاتے، پھر لوگوں نے اس میں وہ کر لیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ہشام رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب قربانی کے جانور کی عمر کا بیان ملاحظہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ ذبح کرو مگر مسنہ، بجز اس صورت کے کہ وہ تم پر بھاری پڑ جائے، تو پھر بھیڑ کا بچہ بھی 6 ماہ کا ذبح کر سکتے ہو۔ زہری رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ جذع یعنی 6 ماہ کا کوئی جانور قربانی میں کام آ ہی نہیں سکتا، اور اس کے بالمقابل اوزاعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے ہر جانور کا جذع کافی ہے، لیکن یہ دونوں قول افراد تفریط والے ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اونٹ، گائے، بکری تو وہ جائز ہے جو ثنا ہو، اور بھیڑ کا 6 ماہ کا بھی جائز ہے۔ اونٹ تو ثنا ہوتا ہے جب 5 سال کر کے چھٹے میں لگ جائے، اور گائے جب 2 سال پورے کر کے تیسرے میں لگ جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 گزار کر چوتھے میں لگ گئی ہو، اور بکری کا ثنا وہ ہے جو 2 سال گزار چکا ہو، اور جذع کہتے ہیں اسے جو سال بھر کا ہو گیا ہو، اور کہا گیا ہے جو 10 ماہ کا ہو، ایک قول ہے جو 8 ماہ کا ہو، ایک قول ہے جو 6 ماہ کا ہو۔ اس سے کم مدت کا کوئی قول نہیں۔ اس سے کم عمر والے کو حمل کہتے ہیں، جب تک کہ اس کی پیٹھ پر بال کھڑے ہوں اور بال لیٹ جائیں اور دونوں جانب جھک جائیں تو اسے جذع کہا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ بے شک تم سن رکھو، یقیناً سچے مؤمنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ بے شک ان کی مدد پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں بلا وجہ ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارے پروردگار تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتے رہتے تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے، بڑے غلبے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان کی طرف جھکتے رہیں، انہیں وہ اپنے امان نصیب فرماتے ہیں۔ شریروں کی برائیوں، دشمنوں کی بدیاں خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتے ہیں، اپنی مدد ان پر نازل فرماتے ہیں، اپنی حفاظت میں انہیں رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ خود آپ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ دغا باز ناشکرے اللہ کی محبت سے محروم ہیں، اپنے عہد و پیما پورے نہ کرنے والے اللہ کی نعمتوں کے منکر اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہیں۔ جہاد کی اجازت اور اس کا پس منظر۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب رسول اللہ اور آپ کے اصحاب مدینے سے بھی نکالے جانے لگے اور کفار مکہ سے چڑھ دوڑے تب جہاد کی اجازت کی آیت اتری۔ بہت سے سلف سے منقول ہے کہ جہاد کی یہ پہلی آیت ہے جو قرآن میں اتری۔ اسے بعض بزرگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ افسوس ان کفار نے اللہ کے پیغمبر کو وطن سے نکالا، یقیناً یہ کفار تباہ ہوں گے۔ پھر یہ آیت اتری تو صدیق رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ جنگ ہو کر رہے گی۔ اللہ اپنے مؤمن بندوں کی مدد پر قادر ہے، اگر چاہے تو بے لڑے بھیڑے انہیں غالب کر دیں، لیکن وہ آزمانا چاہتے ہیں، اس لیے حکم دیا کہ ان کفار کی گردنیں مارو۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کفار و مشرکین سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دیں گے اور رسوا کریں گے اور ان پر تمہیں غالب کریں گے، اور مؤمنوں کے حوصلے نکالنے کا وقت دیں گے کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں، ساتھ ہی جسے چاہیں گے توفیق توبہ دیں گے، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم الآیہ، یعنی کیا تم اے مسلمانوں یہ سمجھ بیٹھے ہو اور یہ سوچ رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک وہ تو نہیں کھلے جو مجاہد ہیں اور اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی اور اگانگت نہیں کرتے، سمجھ لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک مجاہدین صابرین دوسروں سے ممتاز نہیں ہوئے۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یعنی ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے غازی اور صبر کرنے والے ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کی امداد پر قادر ہیں، اور یہی ہوا بھی کہ اللہ نے اپنے لشکر کو دنیا پر غالب کر دیا۔ جہاد کو شریعت نے جس وقت مشروع فرمایا وہ وقت بھی اس کے لیے بالکل مناسب اور نہایت ٹھیک تھا۔ جب تک کہ رسول اللہ مکے میں رہے مسلمان بہت ہی کمزور تھے،
تعداد میں بھی 10 کے مقابلے میں ایک بمشکل بیٹھتا۔ چنانچہ جب لیلۃ العقبہ میں انصاریوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ حکم دیں تو اس وقت مینا میں جتنے مشرکین جمع ہیں ان پر شب خون ماریں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ بزرگ صرف 80 سے کچھ اوپر تھے۔ جب مشرکوں کی بغاوت بڑھ گئی، جب وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے، رسول اللہ کو سخت ایذائیں دیتے دیتے اب رسول اللہ کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، رسول اللہ کو جلا وطن کرنے کے منصوبے گانٹھنے لگے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ بیک بینی، دو گوش وطن، مال اسباب اپنوں غیروں کو چھوڑ کر جہاں جس کا موقع بنا گھبرا کر چل دیا۔ کچھ تو حبشہ پہنچے، کچھ مدینے گئے، یہاں تک کہ خود آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع بھی مدینے میں ہوا۔ اہل مدینہ محمدی جھنڈے تلے جوش و خروش سے جمع ہو گئے، لشکری صورت مرتب ہو گئی، کچھ مسلمان ایک جھنڈے تلے دکھائی دینے لگے، قدم ٹکانے کی جگہ مل گئی۔ اب دشمنان دین سے جہاد کے احکام نازل ہوئے، بس سب سے پہلے یہی اتری۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ یہ مسلمان مظلوم ہیں، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے گئے ہیں، بے وجہ گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، مکے سے خارج کیے گئے، مدینے میں بے سر و سامانی میں پہنچے۔ ان کا کوئی جرم بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ صرف اللہ کے پرستار تھے، اللہ کو معبود برحق اور پالنہار، مالک کو مولا مانتے تھے، اپنا پروردگار صرف اللہ کو جانتے تھے۔ یہ استثناء منقطع ہے، گو مشرکین کے نزدیک تو یہ امر اتنا بڑا جرم ہے جو ہرگز کسی صورت سے معافی کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم الآیہ، یعنی تمہیں اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بنا پر یہ مشرکین نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وہ اللہ جو تمہارے حقیقی پروردگار ہیں۔ خندقوں والوں کے قصے میں اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی دراصل ان اہل ایمان کمزوروں کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ غالب مہربان ذی احسان پر ایمان لائے تھے۔ مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھودتے ہوئے اپنے رجز میں کہہ رہے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی موافقت میں تھے اور قافیے کا آخری حرف رسول اللہ بھی ان کے ساتھ ادا کرتے اور ابینا کہتے ہوئے خوب بلند آواز کرتے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک کا علاج دوسرے سے نہ کرتے، اگر ہر سیر پر سوا سیر نہ ہوتا تو زمین پر شر فساد مچ جاتا، ہر قوی ہر کمزور کو نکل جاتا۔ عیسائی عابدوں کے چھوٹے عبادت خانوں کو صوامع کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صابئ مذہب کے لوگوں کے عبادت خانوں کا نام ہے، اور بعض تو کہتے ہیں مجوسیوں کے آتش کدوں کو صوامع کہتے ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ گھر ہیں جو راستوں پر ہوتے ہیں۔ بیعن ان سے بڑے مکانات ہوتے ہیں، یہ بھی نصرانیوں کے عابدوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہودیوں کے کنیسے ہیں۔ صلوات کے بھی ایک معنی تو یہی کیے گئے ہیں، بعض کا کہنا ہے مراد گرجا ہیں، بعض کا قول صابئ لوگوں کا عبادت خانہ اور راستوں پر جو عبادت گھر اہل کتاب کے ہوں انہیں صلوات کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ہوں انہیں مساجد۔ فیہا کی ضمیر کا مرجع مساجد ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہی لفظ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب جگہ ہیں، یعنی تارک الدنیا لوگوں کے صوامع، نصرانیوں کے بیع، یہودیوں کے صلوات اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام خوب لیا جاتا ہے۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ اس آیت میں اقل سے اکثر کی طرف کی ترقی کی سنت رکھی گئی ہے، پس سب سے زیادہ آباد، سب سے بڑا عبادت گھر جہاں کے عابدوں کا قصد صحیح نیک نیت عمل صالح ہے وہ مسجدیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ اپنے دین کے مددگاروں کے خود مددگار ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم الی آخرہ، یعنی اگر اے مؤمنو تم اللہ کے دین کی امداد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ کفار پر افسوس ہے اور ان کے اعمال غارت ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 وصف بیان فرمائے، ایک قوی ہونا کہ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، عزت والا ہونا کہ سب اللہ کے ماتحت، ہر ایک اللہ کے سامنے ذلیل و پست،
سب اللہ کی مدد کے محتاج، وہ اللہ تو سب سے بے نیاز، جسے وہ اللہ مدد دے وہ غالب، جس پر اللہ کی مدد ہٹ جائے وہ مغلوب۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یعنی ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے رسولوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی یقینی طور پر مدد کی جائے گی، اور یہ کہ ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِلَى آخِرِهِ، اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ میں اور میرا رسول غالب ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قوت و عزت والے ہیں۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں ادا کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ اے نبی آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، ہم بے سبب خارج از وطن کیے گئے تھے، پھر ہمیں اللہ نے سلطنت دی، ہم نے نماز روزے کی پابندی کی، بھلے احکام دیے اور برائی سے روک جاری کی، بس یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا اس میں صرف بادشاہوں کا بیان ہی نہیں بلکہ بادشاہ رعایا دونوں کا بیان ہے۔ بادشاہ پر تو یہ ہے کہ حقوق الہی تم سے برابر لے، اللہ کے حق کی کوتاہی کے بارے میں تمہیں پکڑے اور ایک کا حق دوسرے سے دلوائے، اور جہاں تک ممکن ہو تمہیں صراط مستقیم سمجھاتا رہے۔ تم پر اس کا حق یہ ہے کہ ظاہر باطن خوشی خوشی اس کی اطاعت گزاری کرو۔ عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کا مضمون سورہ نور کی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم میں ہے۔ کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ ہے، عمدہ نتیجہ پرہیزگاروں کا ہوگا، ہر نیکی کا بدلہ اللہ ہی کے ہاں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ منکروں کا انکار آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے کل انبیاء کا انکار کفار برابر کرتے چلے آئے ہیں۔ دلائل سامنے تھے، حق کھل چکا تھا، لیکن منکروں نے مان کر نہ دیا۔ میں نے کافروں کو مہلت دی کہ یہ سوچ سمجھ لیں، اپنے انجام پر غور کر لیں، لیکن جب وہ نمک حرامی سے باز نہ آئے تو آخر کار میرے عذابوں میں گرفتار ہوئے۔ اے نبی دیکھ لیجئے کہ میری پکڑ کیسی بے پناہ ثابت ہوئی، کس قدر دردناک انجام ہوا۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ فرعون کے معبود ہونے کے جھوٹے دعوے اور اللہ کی پکڑ کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو چھٹکارا نہیں ہوتا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ پھر فرمایا کہ کئی ایک بستیوں والے ظالموں کو جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی ہم نے غارت کر دیا، جن کے محلات کھنڈر بنے پڑے ہیں، اوندھے گرے ہوئے ہیں، ان کی منزلیں ویران ہو گئیں، ان کی آبادیاں اجڑ گئیں، ان کے کنویں خالی پڑے ہیں، جو کل تک آباد تھے آج خالی ہیں، ان کے چونا گچ محل جو دور سے سفید چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جو بلند و بالا اور پختہ تھے، وہ آج اجڑ پڑے ہیں، وہاں الو بول رہا ہے۔ ان کی مضبوطی انہیں نہ بچا سکی، ان کی خوبصورتی اور پائیداری بیکار ثابت ہوئی، رب کے عذاب نے انہیں تہس نہس کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی گو تم چونا گج پکے قلعوں میں محفوظ ہو لیکن موت وہاں بھی تمہیں چھوڑنے کی نہیں، کیا وہ خود زمین میں چلے پھرے نہیں؟ نہ صحیح کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا کہ کچھ عبرت حاصل ہوتی۔ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کتاب التفکر والاعتبار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، لوہے کے نعلین یعنی جوتے پہن کر، لوہے کی لکڑی لے کر زمین میں چل پھر کر آثار و عبرت کو دیکھو، وہ ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ تمہاری لوہے کی جوتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور لوہے کی لکڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی اسی کتاب التفکر والاعتبار میں بعض دانش مندوں کا قول ہے کہ واعظ کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کرو اور غور و فکر کے ساتھ اسے نورانی کرو، اور زہد اور دنیا سے بچنے کے ساتھ اسے مار دو، اور یقین کے ساتھ اسے قوی کر لو، اور موت کے ذکر سے اسے ذلیل کر دو، اور فنا کے یقین سے اسے صبر دو، دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کر اس کی آنکھیں کھول دو، زمانے کی تنگی اسے دکھا کر اسے دہشتناک بنا دو، دنوں کے الٹ پھیر سمجھا کر اسے بیدار کر دو، گزشتہ واقعات سے اسے عبرتناک بناؤ، اگلوں کے قصے اسے سنا کر ہوشیار رکھو، ان کے شہروں میں اور ان کے سوانح میں اسے غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ، اور دیکھو کہ گنہگاروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا کچھ ہوا، کس طرح وہ لوٹ پوٹ کر دیے گئے۔ بس یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ اگلوں کے واقعات سامنے رکھ کر دلوں کو سمجھدار بناؤ، ان کی ہلاکت کے سچے افسانے سن کر عبرت حاصل کرو۔ سن لو، آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ سب سے برا اندھا پن دل کا ہے، گو آنکھیں سر کی صحیح سالم موجود ہوں۔ دل کے اندھاپے کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے نہ خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے۔ ابو محمد ابن حیان الاندلسی نے، جن کا انتقال 517 ہجری میں ہوا ہے، اس مضمون کو اپنے چند اشعار میں خوب نبھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے شخص جو گناہوں میں لذت پا رہا ہے، کیا اپنے بڑھاپے اور برے آپے سے بھی تو بے خبر ہے؟ اگر نصیحت اثر نہیں کرتی تو کیا دیکھنے سننے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ سن لیں، آنکھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو اتنا برا نہیں جتنا برا یہ ہے کہ واقعات سے سبق نہ حاصل کیا جائے۔ یاد رکھ، نہ تو دنیا باقی رہے گی، نہ آسمان، نہ سورج چاند، گو جی نہ چاہے مگر دنیا سے تم کو ایک روز بادل نخواستہ کوچ کرنا ہی پڑے گا، کیا امیر ہو کیا غریب، کیا شہری ہو کیا دیہاتی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور یہ کفار اے نبی آپ سے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالنے کے، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سی ناانصافی کرنے والوں کی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخرکار انہیں پکڑ لیا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن کی مقدار کا بیان۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ ملحد کفار اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے آپ سے اے نبی عذاب طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہیں کہ جلد ان عذابوں کو کیوں نہیں برپا کر دیا جاتا جن سے ہمیں ہر وقت ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ سے بھی کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے سنگ باری کر دیجئے یا کسی طرح کا دردناک عذاب بھیج دیجئے۔
کہتے تھے کہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا معاملہ صاف کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کا وعدہ اٹل ہے، قیامت اور عذاب آ کر ہی رہیں گے۔ اولیاء اللہ کی عزت اور اللہ کے دشمنوں کی ذلت یقینی اور شدنی چیز ہے۔ اسمعی کہتے ہیں میں ابو عمرو بن علا کے پاس تھا کہ عمرو بن عبید بدعتی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عمرو، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے اسی وقت عذاب کی آیت تلاوت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا تو عجمی ہے؟ سن، عرب میں وعدے کا یعنی اچھی بات کے وعدے کا خلاف برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایعاد کا یعنی سزا کے احکام کا رد و بدل یا معافی بری نہیں سمجھی جاتی، بلکہ وہ کرم و رحم سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو شاعر کہتا ہے فَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إِعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي، میں کسی کو سزا کہوں یا اس سے انعام کا وعدہ کروں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دھمکی کا خلاف کر جاؤں، بلکہ قطعاً ہرگز سزا نہ دوں، لیکن اپنا وعدہ تو ضرور پورا کر کے ہی رہوں گا۔ الغر سزا کا وعدہ کر کے سزا نہ کرنا یہ وعدہ خلافی نہیں، لیکن رحمت و انعام کا وعدہ کر کے پھر روک لینا یہ بری صفت ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن اللہ کے نزدیک تمہارے ہزار ہزار دنوں کے برابر ہے۔ یہ باعتبار اللہ کے حلم اور بردباری کے ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ وہ ہر وقت ان کی گرفت پر قادر ہے، اس لیے عجلت کیا ہے۔ گو کتنی ہی مہلت مل جائے، گو کتنی ہی رسی دراز ہو جائے، لیکن جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ سانس لینے کی بھی مہلت نہ دیں گے اور پکڑ لیں گے۔ اسی لیے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے بہت سی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر کسے ہوئے تھے، میں نے بھی ان سے چشم پوشی کر رکھی تھی، جب مست ہو گئے تو اچانک گرفت کر لی۔ سب مجبور ہیں، سب کو میرے ہی سامنے حاضر ہونا ہے، سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ ترمذی وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی 500 برس پہلے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں اس بات کو کھلے لفظ میں بیان کیا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت مثل سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 یدبر الامر من السماء الى الارض کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کام کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک نو مسلم اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ایک دن آپ کے رب کے نزدیک مثل 1000 سال کے ہے جو تم گنتے ہو۔ اللہ نے دنیا کی اجل 6 دن کی ہے، 7ویں دن قیامت ہے، اور ایک دن مثل ہزار سال کے ہے۔ بس 6 دن تو گزر گئے اور تم 7ویں دن میں ہو، اب تو بالکل اس حاملہ کی طرح ہے جو پورے دنوں ہو، نہ جانے کب بچہ ہو جائے۔ واللہ عالم، اور اللہ ہی کو پورا علم ہے کہ فی الواقع قیامت کس دن قائم ہوگی۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں، بس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک گنہگار لوگ دور دراز کی مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ اے نبی آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والے ہی ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ چونکہ کفار عذاب مانگا کرتے تھے اور ان کی جلدی مچاتے رہتے تھے، ان کے جواب میں اعلان کرایا جا رہا ہے کہ لوگوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تمہیں رب کے عذابوں سے جو تمہارے آگے ہیں چوکنا کر دوں۔ تمہارا حساب میرے ذمے نہیں، عذاب اللہ کے بس میں ہے، چاہے اب لائے چاہے دیر سے لائے۔ مجھے کیا معلوم کہ تم میں سے کس کی قسمت میں ہدایت ہے اور کون اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا ہے۔ چاہت اللہ کی ہی پوری ہونی ہے، حکومت اللہ ہی کے ہاتھ ہے، مختار اور کرتا دھرتا وہی ہے۔ کسی کو اللہ کے سامنے چوں چرا کی مجال نہیں، وہ اللہ بہت حساب لینے والے ہیں۔ میری حیثیت تو صرف ایک آگاہ کرنے والے کی ہے۔ جن دلوں میں یقین و ایمان ہے اور اس کی شہادت ان کے اعمال سے بھی ثابت ہے، ان کے کل گناہ معافی کے لائق ہیں اور ان کی کل نیکیاں قدردانی کے قابل۔ رزق کریم سے مراد جنت ہے۔ جو لوگ اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے اطاعت رسول سے روکتے ہیں وہ جہنمی ہیں، سخت عذابوں اور تیز آگ کا ایندھن ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ایسے کفار کو ان کے فساد کے بدلے عذاب پر عذاب ہیں۔ وحی الہی میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اکثر مفسرین نے غرانیق کا قصہ نقل کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس واقعے کی وجہ سے اکثر مہاجرین حبش یہ سمجھ کر کہ اب مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے واپس مکے آ گئے، لیکن یہ روایت ہر سند سے مرسل ہے، کسی صحیح سند سے مسند مروی نہیں۔ واللہ اعلم۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس کی آرزو میں جب وہ بات کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں بول ڈالتا ہے، بس شیطان کے ڈالے ہوئے کو باطل کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں تمنا کا معنی قالا کے ہیں، امنیتی ہی کے معنی قراءاتی ہی کے ہیں، الا امانیہ کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہیں لکھتے نہیں۔ امام بغوی اور اکثر مفسرین کہتے ہیں تمنا کے معنی تلا کے ہیں، یعنی جب کتاب اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ کی مدح میں شاعر نے کہا ہے، تمنا کتاب اللہ اول لیلہ وآخرها لاقا حمام المقادر۔ یہاں بھی لفظ تمنا پڑھنے کے معنی میں ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قول بہت قریب کی تعویل والا ہے۔ نسخ کے حقیقی معنی لغتاً ازالے اور رفع کے، یعنی ہٹانے کے اور مٹا دینے کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے القاء کو باطل کر دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام بحکم ربانی زیادتی شیطان کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ کی آیتیں مضبوط رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کے جاننے والے ہیں، کوئی مخفی بات بھی، کوئی راز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ اللہ حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یہ اس لیے کہ جن کے دلوں میں شک، شرک، کفر و نفاق ہے ان کے لیے فتنہ بن جائے۔ چنانچہ مشرکین نے اسے اللہ کی طرف سے مان لیا، حالانکہ وہ الفاظ شیطانی تھے۔ پس مریض دل والوں سے مراد منافق ہیں اور سخت دل والوں سے مراد مشرک ہیں۔ یہ بھی قول ہے کہ مراد یہود ہیں، ظالم حق سے بہت دور نکل گئے ہیں، وہ سیدھے راستے سے گم ہو گئے ہیں، اور جنہیں صحیح علم دیا گیا ہے جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں، انہیں اس بات کے بالکل حق ہونے کا اور من جانب اللہ ہونے کا صحیح یقین ہو جائے، اور وہ کامل الایمان بن جائیں اور سمجھ لیں کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبھی تو اس قدر اس کی حفاظت، صیانت اور نگہداشت ہے کہ کسی جانب سے، کسی طریق سے اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ حکیم و حمید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بس ان کے دل تصدیق سے پر ہو جاتے ہیں، جھک کر رغبت سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کی رہبری دنیا میں حق اور ہدایت کی طرف کرتے ہیں، صراط مستقیم سجھا دیتے ہیں، اور آخرت میں عذابوں سے بچا کر درجوں میں پہنچاتے ہیں اور نعمت نصیب فرماتے ہیں۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان اللہ لعفو غفور۔ اور کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو خیر سے خالی ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائیں گے۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو نہ مانا تھا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہی ہوں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بہترین روزیاں عطا فرمائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والے ہیں۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مجید اور کفار کی حالت، یعنی ان کافروں کو جو شک و شبہ اللہ کی اس وحی یعنی قرآن میں ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں جانے کا۔ شیطان یہ غلط گمان قیامت تک ان کے دلوں سے نہ نکلنے دے گا۔ قیامت اور اس کے عذاب ان کے پاس ناگہاں آ جائیں گے، یہ محض بے شعور ہوں گے۔ اس وقت جو مہلت انہیں مل رہی ہے اس سے یہ مغرور ہو گئے ہیں۔ جس قوم کے پاس اللہ کے عذاب آئے اسی حالت میں آئے کہ وہ ان سے نڈر بلکہ بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اللہ کے عذابوں سے غافل وہی ہوتے ہیں جو پورے فاسق اور علانیہ مجرم ہوں، یا انہیں بے خیر دن کا عذاب پہنچے جو دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوگا۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد یوم بدر ہے، اور بعض نے کہا ہے مراد اس سے قیامت کا دن ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔ گو بدر کا دن بھی ان کفار کے لیے عذاب اللہ کا دن تھا۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، جیسے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس دن رحمان کا ہی ملک ہوگا اور وہ دن کافروں پر نہایت ہی گراں گزرے گا۔ فیصلے خود اللہ کا تعالیٰ کریں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان، رسول کی صداقت اور ایمان کے مطابق جن کے اعمال تھے، جن کے دل اور عمل میں موافقت تھی، جن کی زبانیں دل کے مانند تھیں، وہ جنتوں کی نعمتوں میں مالا مال ہوں گے، جو نعمتیں نہ فنا ہوں نہ گھٹیں، نہ بگڑیں نہ کم ہو۔ جن کے دلوں میں حقانیت سے کفر تھا، جو حق کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کا خلاف کرتے تھے، اتباع حق سے تکبر کرتے تھے، ان کے تکبر کے بدلے انہیں ذلیل کرنے والے عذاب ہوں گے، جیسے اللہ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی بے شک جو لوگ میری عبادتوں سے سرکشی کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہجرت اور جہاد کا ثواب، یعنی جو شخص اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب چھوڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائے، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے پہنچے، پھر وہ میدان جہاد میں دشمن کے ہاتھوں شہید کیا جائے، یا بے لڑے بھیڑے اپنی قضا اپنے بستر پر اسے موت آ جائے، اسے بہت بڑا اجر اور زبردست ثواب اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے گھر اور دیس کو چھوڑ کر اللہ رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو چکا، ان پر اللہ کا فضل ہوگا، انہیں جنت کی روزیاں ملیں گی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، انہیں پروردگار جنت میں پہنچائیں گے جہاں یہ خوش ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 88 اور 79 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے
کہ جو ہمارے مقربوں میں سے ہے اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں بھرے باغات ہیں، ایسے لوگوں کو راحت و رزق اور جنت ملے گی۔ اپنی راہ کے سچے مہاجروں کو، اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، اپنی نعمتوں کے مستحق لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وہ اللہ تو بڑے حلم والے ہیں، بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں، ان کی ہجرت قبول کرتے ہیں، ان کے توکل کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، مہاجر ہوں یا نہ ہوں، وہ رب کے پاس زندگی اور روزی پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو بیان ہو چکی۔ پس اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہے۔ اس آیت سے اور اسی بارے کی حدیثوں سے صحیح مسلم میں ہے کہ شرحبیل ابن صمت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رومیوں کے ایک قلعے کے محاصرے پر ہمیں مدت گزر گئی۔ اتفاق سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اللہ کی راہ کی تیاری میں مر جائے تو اس کا اجر اور رزق برابر اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس پر جاری رہتا ہے، اور وہ فتنے میں ڈالنے والوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر تم چاہو تو آیت والذین ہاجروا پڑھ لو۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابو قبیل اور ربیعہ بن سیف معافری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم رودس کے جہاد میں تھے، ہمارے ساتھ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ 2 جنازے ہمارے پاس سے گزرے، جن میں ایک شہید تھا، دوسرا اپنی موت مرا تھا۔ لوگ شہید کے جنازے پر جھک پڑے۔ فضالہ رضی اللہ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ شہید ہیں اور یہ دوسرے شہادت سے محروم ہیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ اس کی قبر میں سے اٹھوں خواہ اس کی۔ سنو، کتاب اللہ میں ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ طبری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مرے ہوئے کی قبر پر ہی ٹھہرے رہے اور فرمایا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ جنت میں جگہ اور روزی عمدہ۔ اور روایت میں ہے کہ آپ اس وقت امیر تھے۔ یہ آخری آیت صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس چھوٹے سے لشکر کے بارے میں اتری ہے، جن سے مشرکین کے ایک لشکر نے باوجود ان کے رک جانے کے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی۔ اللہ نے مسلمانوں کی امداد فرمائی اور مخالفین کو نیچا دکھایا۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔